بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لباس انسان کی پیدائشی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ لباس انسانی فطرت کا اہم مطالبہ ہے۔ یہ فقط کوئی مصنوعی یا اکتسابی چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے دراصل انسان کو جانوروں کی فطرت پر نہیں، اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، اور انسانوں کی فطرت میں حیا اور شرم کا مادہ ودیت کر رکھا ہے۔ ہاں، اس فطری شرم کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے انسان کو بنا بنایا لباس نہیں دیا، بلکہ اس کی فطرت پر لباس کا الہام کیا تاکہ وہ اپنی فطرت کے اس مطالبے کو سمجھتے ہوئے اپنے لیے مناسب لباس کا بندوبست کرے۔ اب ہمارے ہاں مختلف اقوام کے متفرق ثقافتی پہناووں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ آج کا ایک کامیاب انسان مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر مختلف لباس استعمال کرتا ہے، تو پھر وہ کون سا لباس ہے جو اللہ پاک کے نزدیک زیادہ افضل، زیادہ بہتر ہے، وہ جان لیں۔ ابھی وضاحت جاری ہے، اسے توجہ سے سمجھیں، اور اگر آپ بڑے دل والے ہیں تو اس آگہی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اس جدید اور بناوٹی دور میں فطری اور ماحول کے مطابق مناسب چیزوں کی جگہ غیر فطری اور غیر مناسب چیزوں نے لے لی ہے۔ اس دور میں ڈھل جانے والے ہر انسان کی نظر میں انسانوں سے زیادہ چیزوں کی قدر بڑھ چکی ہے، جن کے حصول کے لیے ہر کوئی دوسرے کی عزت نفس کو کچلتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، جس میں قیمتی لباس، فیشن والے ملبوسات اور مہنگے دیدہ زیب پہناوے بھی شامل ہیں۔ فطری الہام کی روح سے انسان کے لیے لباس کی اخلاقی ضرورت مقدم ہے کہ وہ اپنی شرم کے مقامات کو مکمل ڈھانپے، لیکن شیطانیت پھیلانے والی فیشن انڈسٹری نے ایسے لباس متعارف کروا دیے ہیں کہ جسموں پر ان کا ہونا محض ایک دھوکہ ہے۔ جن حصوں کو لباس سے ڈھکنا تھا، یعنی شرم والے فطری جذبے کو امانت رکھنا تھا، وہ آج ظاہری اور خفیہ سڑکوں، بازاروں، گھروں، گلیوں میں اور باقاعدہ منظم طور پر میڈیا اور انٹرنیٹ پر کھلم کھلا پامال ہو رہا ہے۔ اب آئیں موضوع کے عنوان کی طرف۔ اللہ پاک کو کون سا لباس پسند ہے اور وہ اللہ کی نشانی بھی ہے؟ تو قرآن کی اس آیت میں اللہ پاک نے اپنی پسند کے لباس کا اظہار فرما دیا ہے، اور وہ ہے لباس التقوی، یعنی تقوی کا لباس۔ لباس کا صرف ستر پوشی، وسیلہ زینت اور ذریعہ حفاظت ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کو جس بھلائی تک پہنچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کا لباس تقوی کا لباس ہو، زینت میں حد سے بڑا ہوا یا انسان کی حیثیت سے گرا ہوا نہ ہو۔ یعنی آپ اپنی حیثیت کے مطابق جس بھی موقع پر جیسا بھی لباس پہنے کوئی حرج نہیں، لیکن خیال رہے وہ انسان کے وقار اور اس کی فطری شرم کے تقاضے کو مجروح نہ کرتا ہو۔ خواتین اپنے لباس پہنے، مردوں کے نہیں۔ مرد اپنے مردانہ لباس پہنے تاکہ مردوں کی وجاہت اور خواتین کی نسوانیت قائم رہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ لباس شخصیت کا اظہار ہوتا ہے جو انسان کی تربیت اور خون کا پتہ دیتا ہے۔ لباس فخر و غرور اور ریاکاری کی جھوٹی شان لیے ہوئے بھی نہ ہو، اور وہ اس ذہنی مرض کی نمائندگی بھی نہ کرتا ہو جس کی بنا پر دوسروں کو متاثر کیا جاتا ہے یا نیچا سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، یہ سچ بھی ہے کہ آج کے معاملات میں یہ ضروری بھی ہو چکا ہے، مجبوری بھی بن چکا ہے، لیکن اللہ پاک کا حکم اور رضا تقوی والے لباس میں ہے۔ پھر چاہے جتنا مرضی نقصان ہوتا ہو کوئی فکر نہ ہو، یہی تقوی ہے۔ اگر کوئی شخص 1,00,000 روپے والے لباس پہننے کی حیثیت رکھتا ہے مگر وہ اللہ کی رضا کے لیے مناسب قیمت کا بہترین لباس پہنتا ہے اور اپنے ان اضافی پیسوں سے کسی ضرورت مند کو لباس خرید کر دے دیتا ہے کہ اللہ اور دے گا، تو یہ ہے تقوی کا لباس۔ اور اگر کوئی نیا لباس خریدنے کے قابل نہیں ہے تو وہ اس پر ہی شکر ادا کرے، حسد نہ کرے، تو وہ اس کا تقوی والا لباس ہوگا۔ اور یہ لباس اللہ کی نشانی تب بنتا ہے جب لباس التقوی پہننے والا عمل تقوی پر کامل ہو جائے، تو اللہ پاک اسے اپنے مقربین میں شامل کر لیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس عمل کی اور بڑے ظرف کی کامل توفیق سے نوازے، آمین۔ آگہی ٹی وی کے ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، شکریہ۔